سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 700 عیسوی 81 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راج 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمن آباد تھی اور اس راجے کا نام ہیراج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجا داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینا نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجا داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضہ میں آ گیا ہے۔ راجا داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے، جس کا نام مائیں رانی تھا۔ ہرنوں کی شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا تھا اور سر پر دوڑتے گھوڑے سے دوڑتے ہرن پر تیر چلائے جاتے تھے۔ مائیں رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ 1 ہی سال پہلے راجا داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کی دلدادہ تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی تھی۔ جو میدان جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑانے کا ماہر تھا، انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائیں رانی کے کہنے پر رتھبان نے رتھ دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسروں سے الگ ہو گیا۔ مائیں رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اڑتا تھا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائیں رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہرن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلے گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رتھ اچھلتی تھی۔ مائیں رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑتا جا رہا تھا۔ یہ گلیاں مڑتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ رتھ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ تیز رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن رتھبان اپنے کام کا ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائے، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔ آگے ٹیلوں میں گرا ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائیں رانی کی رتھ میدان میں آئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتھبان نے چلا کر سوار سے کہا۔ یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا۔ مہارانی، رتھبان نے مائیں رانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، ہرن سے پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا، مائیں نے کہا۔ ہرن ایک طرف مڑا، گھڑ سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتھبان نے کہا۔ اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی؟ رتھ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائیں نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا گیا۔ گھڑ سوار نے برچی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا، پھر رکابوں پر کھڑے ہو کر اس نے برچی پھینکی۔ برچی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی۔ اس کی انیں ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مائیں رانی کی رتھ اس کے سامنے آ رکی۔ وہ آدمی مائیں کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتھبان غصے سے رتھ سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تم ان عربوں میں سے ہو جنہیں مہاراجا نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتھبان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رتھ کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دیں گی کہ رتھ کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اوہ، رتھبان نے کہا، تم ہماری زبان بول سکتے ہو۔ مائیں رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہ رتھ سے اتری، غصے سے ہی تھی، لیکن اس جوان سال عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سپیدی مائل گندمی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں
اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کی خد و خال میں دلکشی تھی۔ اس کا قد دراز اور جسم پھریرا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ مائیں اس سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کے مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے، 6 گھڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے، وہ ادھر آ رہے تھے۔ وہ مائیں رانی کے محافظ تھے، سنگرام۔ مائیں نے رتھبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رتھ لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتھبان رتھ لے کر چلا گیا اور اس نے گھڑ سواروں کو وہیں روک دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائیں رانی نے عرب سے پوچھا۔ ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے؟ تم یہ ہرن میری اجازت کے بغیر لے جا تو نہیں سکو گے۔ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا، میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے، تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیا کرتے ہو، تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا ہے؟ مائیں رانی نے پوچھا، کہ تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں؟ میں نے تمہیں سمجھا تو ایک عورت ہی ہے، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی شکاری نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا، تم نے جب ہرنوں کی طرف رتھ دوڑائی تھی تو میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے تیر چلائے وہ میں نے سب کے سب دیکھے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رتھ اچھلے گی یا اب ہرن لمبی چوکڑی بڑھے گا۔ تم اندھا دھند تیر چلاتی رہیں۔ ہرن یہاں آ گیا تو میں نے سوچا اس عورت کو ہرن مار ہی دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم رتھ سے گر پڑو گی۔ عرب کا یہ جوان سال آدمی جو مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، ہونٹوں پر تبسم لیے بولتا چلا جا رہا تھا، اور مائیں رانی چپ چاپ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس شخص سے مرعوب ہو گئی ہو اور اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکے گی۔ کہ تمہیں معلوم نہ تھا میں کون ہوں؟ مائیں رانی نے دبی دبی سی زبان میں پوچھا۔ نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ یہ جو لڑکی رتھ پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو گھڑ سوار بھی ہیں شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم راجہ داہر کی رانی ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، کہ اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گے؟ نہیں، عرب نے کہا، تمہارے ملک میں ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مائیں رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا تو یہ میرا دوسرا جرم ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائیں رانی نے اپنے رتھبان کو بلایا، وہ رتھ دوڑاتا پہنچا۔ رانی نے اسے کہا کہ ہرن سے برچھی نکال کر یہیں رہنے دے اور ہرن کو رتھ میں ڈال کر لے جائے۔ رتھبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں سنگرام، رانی نے اسے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں۔ یہ آدمی ہمارے کام کا معلوم ہوتا ہے، تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ مہارانی، سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، تم فکر نہ کرو۔ مائیں رانی نے کہا، جو یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتھبان چلا گیا۔ رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا تم اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ گے؟ مائیں رانی نے اس عرب سے پوچھا۔ کچھ بتانے سے پہلے میں کچھ پوچھوں گا۔ پوچھو، مائیں رانی نے کہا۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجے اور ان کی رانیاں ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتے جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسان انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں، تم کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتے۔ مائیں رانی نے کہا، تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو، تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظوں کے گھیرے میں ہو۔ میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں، کہ تم میرا شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، عرب نے کہا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے اور میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہاں عرب کے بہت سے باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہ سب باغی تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، مائیں رانی نے کہا۔
ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے، تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، عرب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی ہیں، ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجا تک کس طرح پہنچیں اور پناہ حاصل کریں۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور میں نے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ کیا تم سندھ میں رہے تھے؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا۔ میں سب سے پہلے سراندیپ گیا تھا۔ تم جانتی ہوگی کہ بڑی لمبی مدت سے وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے ملابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں، رانی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان ہیں جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور ان میں سے بہت سے وہیں آباد ہو گئے تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مالابار میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ان علاقوں کے بے شمار دوسرے مذہبوں کے خاندانوں کو مسلمان کر لیا ہے۔ میرا باپ بھی مبلغ تھا، بلال بن عثمان نے کہا۔ وہ تاجر بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر آیا تھا، اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے کئی علاقوں میں گیا تھا۔ میں نے اس دوران یہاں کی زبان سیکھی تھی۔ باپ مجھے بھی تبلیغ کی تربیت دے رہا تھا، لیکن میں سپاہ گری کا شوقین تھا۔ باپ نے جب میرا شوق دیکھا تو اس نے مجھے سپاہ گری کے استادوں کے حوالے کر دیا، اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے واپس عرب بھیج دیا۔ میں خلیفہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد خلافت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جو فوجی اور شہری اس وقت کے خلیفہ کے خلاف تھے انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ناکام ہوئے اور پکڑے گئے۔ ان میں سے بہت سے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ وہ عربی باشندے ہیں جنہیں یہاں کے راجا نے پناہ دی تھی۔ میں چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب عرب کے باغی یہاں آئے تھے۔ مائیں رانی نے کہا۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ میں دراصل ان کا باغی نہیں جن کے خلاف پہلے بغاوت ہوئی تھی، بلال نے کہا۔ بغاوت کے وقت تو میں بھی باغی ہی تھا، لیکن تھوڑے عرصے سے میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپس کی لڑائیاں اچھی نہیں ہوتیں۔ میں موجودہ خلافت کا وفادار ہو گیا، لیکن وہاں ابھی تک اس خلافت کے باغی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ میں دراصل باغیوں کا باغی ہو گیا تھا۔ اپنے ملک میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں۔ میں اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا ہوں۔ کبھی خیال کرتا ہوں کہ میں شاید غلطی پر ہوں اور مجھے باغیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ مائیں رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ ایسے تاثرات چہرے پر اس وقت آیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی دل کو اچھا لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا رہے، بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے رانی سے پوچھا۔ میں قلعے میں جو بھی نوکری ملے کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے تو میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں کہ صحیح کون اور غلط کون ہے۔ کیا میں ہی غلط تو نہیں؟ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی، مائیں رانی نے کہا۔ ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے، جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا، بلال نے کہا۔ مائیں رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ داہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائیں رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے اور ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام مالابار میں پہنچ گیا تھا، جس اجالے کو غار ہیرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا۔ اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار پہنچ چکی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سراندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر جہاز ران پہنچے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سراندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا
کہ اسلام کی بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجا اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سراندیپ کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجا رموزن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز ران جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المومنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا، لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مالی غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے سقفی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ تو جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا، یہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلے ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المومنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیبل کے مقام پر حملہ کیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا، یہ بروج کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیبل کا حاکم چچ کا ایک بڑا ہی دلیر جرنیل سامہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور سامہ کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور سامہ پر حملہ کیا۔ سامہ زخمی تو ہوا، لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائی وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی، لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے، جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک سالار حکم تغلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا، اور مکران تحتیگ ہو بھی گیا تھا، لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مالی غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المومنین کو بھیجا۔ یہ مالی غنیمت لے جانے والے ایک تجربہ کار کماندار سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المومنین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔
کیسر و کسرا سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں اور وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جاننے دے دیں۔ امیر المومنین عمر فاروق نے حکم دیا کہ مکران سے مجاہدین کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ مکران کے کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔